السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم وفقنا لما تحب وترضى واجعل عاقبۃ امورنا خیرا ولا تکلنا الی انفسنا طرفۃ عین ابدا۔ درود و سلام ہو آپ مخدرات اسلام، دختران پاکستان اور خواتین پاکیزہ کردار اور پاکیزہ افکار، اور آپ کے اس عمل صالح پر جو آج آپ نے لاہور کی اور ملک بھر کے دیگر شاہراہوں پر انجام دیا ہے، وہ عظیم وظیفہ جو خداوند تبارک و تعالیٰ نے ہر مسلمان کے ذمہ لگایا ہے۔ آج خواتین اپنا مقام، اپنے شرف، اپنی کرامت، اپنی حیثیت اور وہ طہارت و پاکیزگی جو اللہ تعالیٰ نے خواتین کے لیے مقرر فرمائی ہے، اس کے دفاع کے لیے اور اپنی حیثیت اور اپنی شرف کی بقا کے لیے سڑکوں پہ نکلی ہیں، اظہار وجود کر رہی ہیں۔ اس لیے کہ یہ دن اگرچہ ہماری مذہبی قیادت یا ہماری قومی رہنماؤں کی طرف سے یوم خواتین نہیں، بلکہ عالمی طور پر اس کو یوم خواتین قرار دیا گیا ہے، ہمارے پاس خواتین کے ایام موجود ہیں، اور وہ ایام جو مناسب ہیں، یا بی بی خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ تعالیٰ علیہ کا یوم ہو، یا بی بی فاطمۃ الزہراء سلام اللہ تعالیٰ علیہا سے منسوب یوم ہو، یہ جچتا ہے خواتین مومن و مسلمان کے لیے کہ یوم خواتین کے طور پر اس کو برپا کریں۔ لیکن عالمی شیاطین نے 8 مارچ کو عورت کا دن قرار دے کر اور پرفریب نعروں کے ذریعے سے عورت کی بے حرمتی اور اسلام اور دین کی تقدس شکنی اور خاندانی بنیادوں کو کمزور کرنے کے لیے اس دن کو استعمال کیا ہے۔ اس سے پہلے پاکستان کے اندر ایسی احساس کمتری میں مبتلا خواتین بھی اور مرد بھی جو مغرب سے 2 ہفتوں کی چھٹیاں لے کر 8 مارچ کو یہاں آتے ہیں تاکہ پاکستان کی سڑکوں پر، پاکستان کے شہروں میں اور پاکستان کے ان قصبات کے اندر آ کر خواتین کی بے حرمتی کریں، دین و مذہب کی حتاقی کریں، اور عورت کو اس طرف دھکیل دیں جس طرف مغرب نے خواتین کو دھکیل دیا ہے، جس طرح مغرب نے ان کو وہاں پر عریان کر دیا ہے اور ہوس کا صرف ایک ذریعہ بنا دیا ہے۔ مسلمان عورت کو بھی چاہتے ہیں کہ اسی پست گہرائی میں اور پستی میں دھکیل دے، لیکن یہ جو 8 مارچ کو اور میڈیا ہمیشہ اور ہر روز خواتین کے شعور کی بے حرمتی کرتا ہے، توہین کرتا ہے، کہ عورت کو آزادی کے نام پر در حقیقت فریب دے کر اس کو اپنے مقام سے اور اپنے شرف سے گرانے کی کوشش کرتا ہے، یہ 8 مارچ عورت کی توہین میں تبدیل کر دیا گیا ہے۔ اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ خواتین شعور نہیں رکھتی، خواتین میں احساس نہیں ہے، خواتین ان کے پرفریب نعروں کا شکار ہو کر اپنی حیثیت کو کمزور کر بیٹھیں گی۔ یہ خطا ہے ان کی، اور آج آپ نے خواتین نے یہاں موجود یہ عظیم الشان ریلی اور یہ عظیم الشان مظاہرہ خواتین کا جو مزین ہے تمام مکاتب کی خواتین سے، تمام معتبر تنظیموں کے خواتین نمائندوں سے، اور تمام ادارے یہاں پر شامل ہیں۔ یہاں پر جماعت اسلامی کے خواتین شامل ہیں، یہاں پر جامعہ نعیمیہ کے خواتین مدارس کی نمائندگی موجود ہے، یہاں پر جامعہ ام الکتاب کی بھرپور نمائندگی موجود ہے، اور کثیر تعداد، ہزاروں کی تعداد میں خواتین یہاں پر شریک ہیں۔ یہ سب نے مل کر کسی بھی
مذہب و مسلک سے بالاتر ہو کر فقط اپنی انسانی حیثیت اور اپنی نسوانی مقام کا جو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے مقرر فرمایا ہے اس کے دفاع کے لیے یہاں پر موجود ہیں اور تشریف فرما ہے۔ اور یہ عظیم عمل ہے جو آپ خواتین نے آج اپنی اس حالت کے تماشائی ہیں۔ آج 4 شعبان المعظم ہے، 3 شعبان امام حسین علیہ السلام کی ولادت ہے، 4 شعبان حضرت عباس ابو الفضل العباس علیہ السلام کی ولادت ہے، 5 شعبان نور پنجم ولایت حضرت امام زین العابدین علیہ السلام کی ولادت ہے۔ تو آپ ان ایام مبارکہ میں اور ان انوار الہیہ کی ولادت کے ایام میں اپنی حیثیت، اپنی صنفی حیثیت، اپنی انسانی حیثیت اور اپنی دینی حیثیت کے دفاع کے لیے اور ان شیطانی طاقتوں کو جواب دینے کے لیے یہاں موجود ہیں۔ امام حسین علیہ السلام نے جو ہمارے سامنے اپنا نمونہ پیش کیا، سرمشق پیش کی، اور سب سے بڑھ کر حضرت زینب اولیاء، زینب کبریٰ، زینب بنت علی علیہ السلام نے جو نمونہ خواتین کے لیے مقرر فرمایا کہ اگر یزیدی جبر ہو، اگر شیطانی فساد ہو، اس کے مقابلے میں عورت کا کام گھر میں بیٹھنا نہیں، مرد کا کام تماشائی بنا، صرف مذمتی بیانات پر اکتفا نہیں ہے۔ امام حسین علیہ السلام نے اور حضرت تعالیٰ علیہ نے عورت کو بھی اور مرد کو بھی اور ہر مسلمان کو عورت اور مرد کی تفریق کے بغیر مزاحمت کا راستہ دکھایا ہے کہ جب شیطنت یزیدیت کی شکل اختیار کر لی جائے، جب محرم و نامحرم میں تمیز ختم کر دی جائے، جب انسانیت کو ذلیل تذلیل کیا جائے، جب مرد کو ذلیل کیا جا رہا ہو، جب خواتین کی تحقیر و تذلیل کی جا رہی ہو، تو ایسے میں اگر خطرات بھی موجود ہیں تو ان خطرات میں کود جانا یہ نواسۂ رسول کا طریقہ ہے، جن کے بارے میں رسول اللہ نے فرمایا حسین منی وانا من حسین، میں حسین سے اور حسین مجھ سے ہیں، اور جو حسین کرتے ہیں وہ وہی راستہ ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا راستہ ہے۔ امام حسین علیہ السلام نے مدینہ سے نکلتے ہوئے یہ فرمایا تھا انما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی اريد ان امر بالمعروف وانہا عن المنکر، میں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے لیے نکلا ہوں۔ خواتین گرامی، مخدرات اسلام، دختران پاکستان اور مومن و مسلمان خواتین، آپ سب آج ایک بہت عظیم فریضہ کی ادائیگی میں مصروف ہیں، اور وہ جو حضرت زینب سلام اللہ تعالیٰ علیہا نے جس کی تکمیل کی تھی، یزیدیت امام حسین علیہ السلام کو شہید کر کے اس گمان میں مبتلا تھی، لیکن حضرت زینب نے اس کو مٹنے نہیں دیا۔ آج صدیوں سے جو نام دین کا باقی ہے یہ حضرت زینب سلام اللہ علیہا کے اس ایثار جہاد کا نتیجہ ہے جو آپ نے کوفہ و شام کے بازاروں میں وہاں پر خطبات دیے اور حدود خدا کا دفاع کیا، حقوق نسواں کا دفاع کیا اور عورت کی طاقت کا مظاہرہ کیا۔ ایک خاتون اگر رسیوں میں بھی بند ہو جائے، ایک خاتون اگر اسیر بھی ہو جائے، ایک خاتون کو اگر ظلم و ستم کا بھی نشانہ بنایا جائے، لیکن وہ اپنی زبان کھولتی ہے یزیدیت کے سامنے۔ یزید کے دربار میں جناب زینب اولیاء نے جب یزید نے نواسہ رسول اللہ کی، اس وقت بی بی اسی پابند رسن تھی، ہاتھ بندھے ہوئے تھے اور سر پہ ردا نہیں تھی، اور بی بی وہاں پر اٹھی اور بولی کہ اے یزید، تو گمان کر رہا ہے کہ ہمیں رسیوں میں باندھ کر تو کامیاب ہو گیا ہے اور ہم ناکام ہو گئے ہیں۔ یہ تجھے تاریخ بتائے گی کہ کون ناکام ہوا کون کامیاب ہوا۔ آج یہ مخدرات اسلام کی دفاع کے لیے، چونکہ ان شیطانی طاقتوں نے خواتین کو بہکا کر ان کی توہین کر کے، ان کے شعور کی توہین کرتے ہوئے
کبھی انہیں مرد کے مقابلے میں لا کھڑا کرتی ہیں، کبھی انہیں خاندان کے مقابلے میں لا کھڑا کرتی ہیں، کبھی انہیں دین کے مقابلے میں لا کھڑا کرتی ہیں، کبھی انہیں شعائر دینی کے مقابلے میں لا کھڑا کرتی ہے، کبھی انہیں حدود دین کے مقابلے میں لا کھڑا کرتی ہیں۔ یہ سب گمان کرتی ہیں، یہ شیطانی طاقتیں اور شیطانی مہرے کہ ہماری خواتین کے اندر شعور نہیں ہے، جو میڈیا کہے گا یہ کرتی جائیں گے، اور جو کچھ یہ خود فروختہ عناصر بتاتے جائیں گے ہماری خواتین اسی کے اوپر وہی رقص کرتی جائیں گی جو یہ کرواتے جائیں گے۔ لیکن یہ ان کی خطا ہے، انہیں معلوم نہیں ہے کہ پاکستان جو اس بنیاد پر قائم ہوا ہے وہ خواتین کی حرمت، تقدس اور دین کی بنیاد پر ہے۔ عورت اور مرد دونوں انسان ہیں، دو مقابلے کے جنگجو نہیں ہیں، دو مقابلے کے لشکر نہیں ہیں، اور خاندان عورت کی حفاظت کا قلعہ ہے، عورت محفوظ ہے خاندان کے حصار میں۔ یہ جو آ کر بل پاس کر کے یا میڈیا کے اوپر ناروا اور بیہودہ بیانات کر کے، ٹاک شو کر کے، اور چند تصاویر سڑکوں پہ شیطانی کرداروں کی نشر کر کے یہ سمجھتے ہیں کہ خاندان کی بنیاد کمزور کر دیں گے، ہرگز ایسے نہیں ہے۔ خاندان عورت کی مدیریت میں چلتا ہے، خاندان کی سرپرستی عورت کرتی ہے، مرد معاون کا کردار ادا کرتا ہے، اور دونوں زندگی انسانیت کے دو روپ ہے جو اللہ تعالیٰ نے بنائے ہیں۔ ایک انسانیت کا روپ ہے جو خدا نے ظرافت اور نفاست کے ساتھ بنایا ہے، جس کی ذمہ داری تعلیم و تربیت ہے، اور معاشرے کی بقا و بہبود کے لیے جس نے کام کرنا ہے وہ خاتون ہے۔ اور ہمارے پاس ایسے اعلیٰ اسوے موجود ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی حیات کے آخری لمحے تک جب بھی خواتین سامنے آتی تو خدیجۃ الکبریٰ پر درود و سلام بھیجتے۔ آپ توجہ فرمائیں خواتین کا کردار کیا ہے۔ ہم چونکہ بہت سارے جاہل نادان مفتیوں اور مولویوں میں گرفتار ہو چکے ہیں جنہوں نے ہمیں فرقہ واریت میں دھکیل دیا ہے، جنہوں نے مذہبی منافرت ہمیں تعلیم دی ہے، لیکن آپ حقیقی کردار اسلام کے اصلی نمونے اور اسوے دیکھیں کہ رسول اللہ ہمیشہ مدینہ منورہ میں آخری حیات کے لمحے تک جب بھی خواتین سامنے آتی تو خدیجۃ الکبریٰ پر درود و سلام پڑھتے۔ ازواج رسول اللہ میں سے ایک زوجہ نے پوچھا رسول اللہ سے کہ حضرت آپ کی ازواج موجود ہیں اور وہ مرحوم ہو گئی ہیں، اس دنیا سے چلی گئی ہیں، اور وہ سن رسیدہ بھی تھیں، لیکن آپ ان کو بھولے نہیں ہیں، آپ ان کو مسلسل کیوں یاد کرتے ہیں؟ تو حضور نے فرمایا 3 وجوہات سے۔ ایک پہلی وجہ یہ ہے کہ جب میں نے اللہ کا پیغام مکہ کے اندر بشریت کو دیا تو مرد ابھی سوچوں میں مبتلا تھے، یا میری مخالفت میں کھڑے ہوئے تھے، یا قبائلی جاہلیت میں غرق تھے، تو سب سے پہلے ایک عورت مجھ پر ایمان لے کر آئی۔ سب سے پہلے خاتون نے سبقت لی اسلام میں اور رسول اللہ کی تائید میں، اور پیشوا اور رہبر الہی کی تائید میں میدان میں نکلی۔ اس وجہ سے میں خدیجہ کا احترام کرتا ہوں۔ یہ اعلیٰ شعور ہے خاتون کا کہ خاتون اسلام میں پہلا قدم خاتون نے اٹھایا ہے۔ اس خاتون کو آ کر آج مغربی روپ بنا کر اور اوپر فریب شہوانی تہذیب سکھا کر گمراہ کرنا چاہتے ہو، جس نے اسوہ اور نمونہ لیا ہے خدیجۃ الکبریٰ سے۔ اور دوسری دلیل رسول اللہ نے یہ بیان فرمائی، تمہیں معلوم ہے میں کیوں خدیجۃ الکبریٰ کا اتنا احترام ان کی وفات کے بعد بھی کرتا ہوں؟ اس لیے کہ ان کے پاس جو دولت و ثروت تھی جو اللہ نے ان کو دیا ہوا تھا وہ انہوں نے اپنی ذات پر خرچ نہیں کیا، وہ خاتون قول و عمل سے بھی اسلام کی خدمت میں تھی، وہ سب کچھ انہوں نے دین کی ترویج کے لیے خرچ کر دیا۔ اور حضور فرماتے ہیں جب میری تائید و نصرت و مدد کے لیے کوئی مرد بھی مدینہ میں مکہ میں تیار نہیں تھا، اس وقت یہ خاتون اکیلی کبھی غار حرا میں رسول اللہ کی مدد کے لیے پہنچ جاتی، کبھی سنگباری جب رسول اللہ پر ہوتی جاہلیت کرتی تو وہاں پر مرہم لے کر رسول اللہ کے پاس آ جاتی، اور کبھی اپنا خوراک غذا لے کر رسول اللہ کی تلاش میں جاتی۔ تو ایک خاتون نے اپنی آغوش میں اسلام کو پالا ہے، پرورش کی ہے، اور پھر اس خاتون کے بطن سے جو خاتون پیدا ہوئی وہ سیدۃ
نساء العالمین ہے۔ کیا خدیجۃ الکبریٰ اور فاطمہ الزہرا کا روپ یہ خواتین اسلام بھول جائیں گی؟ ناممکن ہے کہ یہ مغربی خاتون کا طرز اپنا لیں۔ ہرچند یہ شیطانی طاقتیں کوشش کرتی ہیں اور پاکستان کی کمزوریوں سے فائدہ اٹھا کر ہمارے ہوسران حکمران، ہمارے ہوس باز سیاستدان اور ہمارے ہوس پرست بیوروکریٹ اور ہمارے شہوت میں مبتلا یہ گمراہ لوگ، جن کو قرآن نے عورتوں کو کہا ہے کہ مردوں کو کہا ہے کہ جب عورتوں کو دیکھو تو نظریں جھکا لو، اور عورتوں کو کہا ہے کہ جب باہر نکلو تو اپنے خمار ڈال لو، اپنے چہرے چھپا لو۔ یہ عورت کا قرآنی حکم ہے کہ آپ کا پر کوئی پابندی نہیں، آپ ہر معاشرتی کام میں حصہ لے سکتی ہیں، آپ سماجی امور میں حصہ لے سکتی ہیں، آپ کی بہت اہم ذمہ داریاں ہیں، لیکن قرآن کا حکم ہے یہ ذمہ داریاں ادا کرتے ہوئے اپنے خمار و جیوب اپنے چہروں پہ ڈال لو۔ کیوں کہ کچھ ایسے مریض موجود ہیں جو عورت کو دیکھ کر ان کی مرض جاگ پڑتی ہے۔ مردوں کو کہا ہے کہ خواتین کا احترام اتنا ہے، جب خواتین کو دیکھو تو نظریں جھکا لو، غضوا ابصارکم، اپنی نگاہیں جھکا لو۔ یہ خواتین مردوں کو یہ احساس دلانے آتی ہیں کہ ہم خواتین آپ کی ناموس ہیں، ہمیں دیکھ کر نگاہیں جھکا لو۔ اور خواتین کو حکم ہے کہ جب میدان عمل میں اترو تو اپنے پردے جھکا لو اور اپنے پردے چہروں پہ ڈال لو۔ یہ حکم قرآنی کیا خواتین بھول جائیں گی؟ تمہارے چند شیطانی تصویروں کو، تمہارے چند شیطانی بیانات کو دیکھ کر ہرگز ناممکن ہے۔ اور آج اس لاہور شہر میں عظیم مراکز سے تشریف لائی ہوئی یہ خواتین اور اہم ذمہ دار اور نظریاتی بنیادوں پر تربیت کے اداروں سے آئی ہوئی یہ خواتین اس بات کا پیغام حکمرانوں کو بھی دے رہی ہیں اور یہ سیاستدانوں کو بھی دے رہی ہیں کہ تم پس پردہ بیٹھ کر جو شیطنت پاکستان میں کرنے جاؤ گے، اگر ریاست قانونی طور پر اپنی ذمہ داریاں نہیں نبھائے گی، دہشت گردی شروع ہوتی ہے، ریاست آنکھیں بند رکھتی ہے، اور جب دہشت گردی کی زد میں سارے آتے ہیں پھر اٹھ کے عمل شروع کرتے ہیں، فرقہ واریت شروع ہوتی ہے، ریاست اپنی آنکھیں بند رکھتی ہے، اور جب یہ فرقہ واریت حد سے گزر جاتی ہے اور تباہی شروع ہو جاتی ہے تو پھر اٹھ کے میدان میں آتے ہیں اور پھر اس کو بند کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور ناکام ہوتے ہیں۔ اسی طرح بے حیائی جب شروع ہوتی ہے، یہ ابھی چند خواتین سڑکوں پہ نکل کر میڈیا کی مدد سے جو بے حیائی پھیلاتی ہے، ریاست اپنا قانونی حق ادا نہیں کرتی، اور پھر یہ نکل کر جب سر سے پانی اتر جائے گا ان کے لیے کنٹرول مشکل ہو جائے گا۔ لیکن یہ فریضہ امت کے فرد کا امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، یہ دین نے، قرآن نے ہر فرد عورت مرد کے ذمہ لگایا ہے، اور آج اس فریضے کی ادائیگی میں آپ یہاں پر موجود ہیں۔ انشاءاللہ یہ عمل سال بھر خواتین اپنی کرامت اور شرف اور اپنے انسانی و نسوانی مقام اور اپنے دینی و اسلامی کردار کو لے کر انشاءاللہ ہر شیطانی طاقت کو اسی ملک کے اندر نابود و ناکام بنا دیں گی، اور یہ خواتین انشاءاللہ کردار زینبی لے کر ہر یزید کے مقابلے میں، ہر عبید اللہ ابن زیاد کے مقابلے میں، ہر اس فاسد عنصر کے مقابلے میں انشاءاللہ یہ وہی حسینی روح لے کر میدان میں رہیں گی۔ درود ہو آپ پر، سلام ہو آپ پر، اور آپ کے اس مقدس عمل پر اور اس عمل صالح پر خداوند تعالیٰ آپ کو ہر شر و بلا سے محفوظ فرمائے، خداوند تبارک و تعالیٰ آپ کی حفاظت فرمائے، اور خداوند تبارک و تعالیٰ آپ کی عصمت، آپ کی حیا، آپ کی پاکیزگی اور پاکیزہ کردار کی حفاظت فرمائے، اور اس کو اس ملک کے اندر ایفا کرنے کی اور وفا کرنے کی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس ریلی کے اندر شرکت کرنا اور اس کانفرنس کا اہتمام کرنا دراصل ان تمام خواتین کے لیے ایک پیغام ہے جو اپنے آپ کو اسلام کے اندر سمجھتی ہیں۔ وہ خواتین 8 مارچ کو باہر نکلتی ہیں جو اپنے آپ کو اسلام سے لاابالی سمجھتی ہیں اور اسلام کے قوانین کے مطابق نہیں چلتی۔ یہ دراصل 8 مارچ جو عورت مارچ کیا جاتا ہے، ہم اس کے خلاف اپنے آپ کا باہر نکلنا ایک عفت و بہادری سمجھتی ہیں، اور ہم سمجھتی ہیں کہ مغربی تہذیب اور یورپی تہذیب نے جو ہمارے لیے ایک خواتین کے لیے
جو اپنا ایک سیاست کی ہے وہ یہ کہ خواتین کو ہم باہر لے کر آئیں، خواتین کو اس طرح سے باہر لے کر آئیں کہ مردوں کے لیے وہ ایک شہوانی بن جائیں، جبکہ ہمارا مقصد یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو یہاں لے کر آ کر اپنی عفت، بہادری اور اپنے وقار کا ثبوت دیں۔ ہم چاہتی ہیں کہ تمام مسلمان خواتین اپنے حجاب، اپنی وقار کا دفاع کریں، اور اسی طرح جس طرح سے ہم نے تمام خواتین کو باہر نکالا ہے اور اپنی عفت و حیا اور بہادری کا ثبوت دے رہی ہیں، اسی طرح باقی تمام خواتین بھی باہر نکلیں۔ وہ خواتین جو اپنے آپ کو بے حیا سمجھتی ہیں اور اپنی آزادی کے نعرے لگاتی ہیں اور کہتی ہیں کہ ہمارا جسم ہماری مرضی، ہم ان کی مخالفت کرتی ہیں۔ ہم چاہتی ہیں کہ ہم اپنی وقار، اپنی حیا کو اسلام کے دائرے میں رکھیں، اور وہ یورپی لوگ جنہوں نے اپنی ہوا و ہوس کی خاطر ظلم و ستم کا نشانہ بنایا ہے خواتین کو، اور ایک خاتون کو باہر لے آ کر آزادی کے نعرے کے ساتھ اس کی حیا کو ختم کیا، اس کے وقار کو ختم کیا ہے، ہم چاہتی ہیں کہ ان کو ہم یہ ثابت کر دیں کہ ہم تمہارے ساتھ نہیں ہیں۔ ہمارا نعرہ ہمارا تحفظ ہے، ہماری آزادی نہیں ہے۔ حجاب ہمیں فساد سے بچائے گا۔ ہم حجاب کی تائید کرتی ہیں اور حجاب کے لیے اپنے آپ کو ہر قدم میں ثابت قدم رکھنا چاہتی ہیں، اور ہمارا میدان میں آج آنا دراصل یہ ثبوت ہے کہ ہم اپنی چادر کو، اپنی چار دیواری کو حفاظت دینا چاہتی ہیں، اور ہم اپنی حفاظت بھی اپنی چادر کو سمجھتی ہیں۔ آگے ہی بڑھیں گے، آگے ہی بڑھیں گے، پیچھے نہ ہٹیں گے، پیچھے نہ ہٹیں گے، تیار ہوئے ہیں اسلام بچانے، اسلام بچانے، عزت کو بچانے، عزت کو بچانے۔ لبیک لبیک یا زہرا، 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 لبیک لبیک یا اس ریلی کی سب سے خوبصورت بات یہ ہے کہ یہ بین المسالک ریلی ہے۔ اس میں ہر مسلک سے تعلق رکھنے والی خواتین ایک آواز کے ساتھ خواتین کے حقوق کے لیے بات کر رہی ہیں۔ آج کی عورت اگر تو نجات چاہتی ہے، اگر تو اپنا حق چاہتی ہے، تو علامہ اقبال نے اس شعر میں آپ کو بتا دیا حق کا مطالبہ کیسے کرو۔ فرمایا بطولی باش و بنہوش و ازی ناصر، آئے عورت تو بطول بن جا، بطول بن کے ان تمام ناروں سے، فتنوں سے جو شیطانی طاقتوں نے تمہارے لیے مہیا کیا ہے، اس سے بچ جا۔ پھر کیا ہوگا کہ در آغوش شبگیری میں گیری، تاکہ اللہ تمہاری گود میں ایک شبیر عطا کر سکے۔ اللہ کی رضا ہے، ملت کی بقا ہے، ملت کی بقا ہے۔ ہم خوش
خوش نصیب ہیں ہم کو یہ مرتبہ ملا، زہرا کی ہم دعا بستی کی بقا ہے، بستی کی بقا ہے، نعرہ ہے ہمارا، نعرہ ہے ہمارا، جب تک زندہ ہے، جب تک زندہ ہے، آگے ہی بڑھیں گے، آگے ہی بڑھیں گے، پیچھے نہ ہٹیں گے، پیچھے نہ ہٹیں گے۔ اسلام بچانے، اسلام بچانے، ممکن نہیں کہ ہو سکے، عزت کو بچانے، عزت کو بچانے، لبیک لبیک یا زہرا، 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 لبیک لبیک یا زہرا۔ کردار میں عظیم ہے، گفتار میں حلیم ہے، یہ بنت مصطفیٰ، یہ عالمہ ہے زاہدہ، یہ صابرہ و طاہرہ، سوجائے مرتضیٰ۔ ان کی شان میں خدا کوثر کرے عطا، سردار جنا جن کے گئے بیٹوں کا مرتبہ۔ لبیک لبیک یا زہرا، لبیک لبیک یا زہرا، لبیک لبیک یا خوش نصیب ہیں ہم کو یہ مرتبہ ملا، زہرا کی ہم دعا، قول و عمل سے ہم اپنے ثابت بھی یہ کریں، ہم لوگ بابا زینب کبریٰ سلام اللہ تعالیٰ علیہا نے عورت کو بھی اور مرد کو بھی اور ہر مسلمان کو عورت اور مرد کی تفریق کے بغیر مزاحمت کا راستہ دکھایا ہے کہ جب شیطنت یزیدیت کی شکل اختیار کر لی جائے، جب محرم و نامحرم میں تمیز ختم کر دی جائے، جب انسانیت کو ذلیل تذلیل کیا جائے، جب مرد کو ذلیل کیا جا رہا ہو، جب خواتین کی تحقیر و تذلیل کی جا رہی ہو، تو ایسے میں اگر خطرات بھی موجود ہیں تو ان خطرات میں کود جانا یہ نواسہ رسول کا طریقہ ہے۔ خواتین گرامی، مخدرات اسلام، دختران پاکستان اور مومن و مسلمان خواتین، آپ سب آج ایک بہت عظیم فریضہ کی ادائیگی میں مصروف ہیں، اور وہ جو حضرت زینب سلام اللہ تعالیٰ علیہا نے جس کی تکمیل کی تھی، یزیدیت امام حسین علیہ السلام کو شہید کر کے اس گمان میں مبتلا تھی کہ حسینیت کا راستہ ختم ہو گیا ہے، لیکن حضرت زینب نے اس کو مٹنے نہیں دیا۔ آج یہ مقدرات اسلام کی دفاع کے لیے، چونکہ ان شیطانی طاقتوں نے خواتین کو بہکا کر، ان کی توہین کر کے، ان کی شعور کی توہین کرتے ہوئے کبھی انہیں مرد کے مقابلے میں لا کھڑا کرتی ہیں، کبھی انہیں خاندان کے مقابلے میں لا کھڑا کرتی ہیں، کبھی انہیں دین کے مقابلے میں لا کھڑا کرتی ہیں، کبھی انہیں شعائر دینی کے مقابلے میں لا کھڑا کرتی ہیں، کبھی انہیں حدود دین کے مقابلے میں لا کھڑا کرتی ہیں۔ یہ سب گمان کرتی ہیں یہ شیطانی طاقتیں اور شیطانی مہرے کہ ہماری خواتین کے اندر شعور نہیں ہے، جو میڈیا کہے گا یہ کرتی جائیں گے، اور جو کچھ یہ خود فروختہ عناصر بتاتے جائیں گے ہماری خواتین اسی کے اوپر وہی رقص کرتی جائیں گی جو یہ کرواتے جائیں گے۔ لیکن یہ ان کی خطا ہے، انہیں معلوم نہیں ہے کہ پاکستان جو اس بنیاد پر قائم ہوا ہے وہ خواتین کی حرمت، تقدس اور دین کی بنیاد پر ہے۔ عورت اور مرد دونوں انسان ہیں، دو مقابلے کے جنگجو نہیں ہیں، اور خاندان عورت
حفاظت کا قلعہ ہے. اچھا آپ یہ بتائیے گا کہ آج آپ لوگ کیوں باہر نکلے ہیں؟ آج ہم یہاں پر ان جانور نما خواتین کی نفی کے لیے نکلے ہیں کہ جنہوں نے اپنی حیثیت اپنی ویلیو ایک ٹیشو پیپر کی طرح بنا دی ہے کہ جس کو استعمال کر کے پھینک دیا جاتا ہے. آج ان خواتین کی نفی کے لیے یہاں پر آئے ہیں کہ جو اپنا مقام اپنا مرتبہ اپنا رتبہ بلا بیٹھی ہیں. جو یہ بلا بیٹھی ہیں کہ یہ ایک اسلامی معاشرہ ہے. آج وہ طاغوتیت کی پیروکار بن چکی ہیں. آج وہ یورپ کے معاشرے کی زد میں آ چکی ہیں. وہ بلا بیٹھی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اسلامی معاشرے جیسی نعمت عطا فرمائی ہے. آپ کا تعلق کہاں سے ہے؟ میں آج یہاں پر نظام بلاک مرکز تعلیم قرآن کی طرف سے یہاں پر نمائندگی کی آئی ہوں. شکریہ.